ایک اہم ڈیولپمنٹ جیل میں ہوئی ہے اور اس کے بعد عمران خان صاحب مزید محتاط ہو گئے ہیں اور میں یہ کہوں گا کہ ان کو مزید احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے یہ خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ اس خبر کے بعد پہلے ذرا سن لیجئے۔ عمران خان صاحب نے جی وکلا کو ملاقاتوں اور مشاورت کی اجازت نہ دینے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اور عدالتی احکامات کے باوجود سپرنٹینڈنٹ جیل نے وکلا اور پارٹی لیڈرشپ سے ملاقات کی اجازت نہیں دیتی۔ عدالتی احکامات کے باوجود جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہے وہ اجازت نہیں دیتے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے عمران خان صاحب سے مشاورت کی اجازت دی اور فریقین کی بدنیتی کی وجہ سے وہ عمل بھی مکمل نہیں ہوا۔ جیل میں اس پورے پروسیس کو ISI کا کرنل اور میجر دیکھتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے یہ درخواست اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے رکھ دی ہے اور یہ بھی بتا دوں کہ ایک اور کرنل صاحب بھی ہیں جو کہ ریٹائرڈ ہیں اور وہ چیف آف آرمی سٹاف یا عاصم منیر صاحب کو بہت ہی ڈس انفارمیشن دیتے ہیں اور ان کو ڈس انفارم کرتے ہیں، مس انفارمیشن دیتے ہیں اور ایسی بے پر کی اڑاتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو وہ بھی راڈار پہ آئے ہوئے ہیں اور ان کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہی دیکھ رہا ہے کیونکہ ان کی خبروں سے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں اور ان کا نام بھی مجھے معلوم ہے، لیکن وہ نام جو ہے فی الوقت میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، لیکن وہ موجود ہیں، لمبے سے ہیں اور داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے اور چلیں خیر بہرحال تو وہ بھی آ چکے ہیں کیونکہ ایک طرف سرکاری انفارمیشن جاتی ہے، آفیشیل انفارمیشن جاتی ہے اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں سر بالکل نہیں، انہوں نے سائڈ سے رکھو، ٹھیک ہے جی، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ہے ایک معاملہ، تو وہ میں الگ سے اب ان کا نام ایک وقت ہاں جی وہ ججز کو بھی جو عمران خان صاحب سے کے خلاف کیسز تھے اس میں بھی وہ ججز کو ذرا دھمکاتے شمکاتے تھے، وہ بھی ان میں بھی وہاں پہ بھی ان کا نام موجود ہے۔ ججوں کو دھمکانا شمکانا جو تھا وہ ان میں ہے اور ان کا نام شروع ہوتا ہے، چلیں خیر صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی جیل میں اس پورے پروسیس کو ISI کا کرنل اور میجر دیکھتے ہیں۔ سول انتظامیہ کے کام میں مداخلت کے باعث عمران خان پارٹی لیڈرشپ سے کسی قسم کی مشاورت نہیں کر پاتے۔ سول انتظامیہ کے کام میں مداخلت کے لیے اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کو جیل میں اسیری کے دوران میں 15 افراد سے ملاقات کی اجازت تھی اور عمران خان کو اس حق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ کچھ گراؤنڈ درخواست کے مقرر ہونے کے بعد دوران سماعت لینے کے لیے اچھی چھوڑ رہے ہیں جی، اور عمران خان کو جیل میں پارٹی لیڈرشپ سے مختلف امور پر مشاورت کی اجازت دی جائے۔ انٹیلیجنس اداروں اور وزارت دفاع کو سول انتظامیہ کے امور میں مداخلت سے روکا جائے۔ درخواست میں وزارت داخلہ، ہوم سیکرٹری کے شریعت ہوم سیکرٹری اور حکومت پنجاب کو فریق بنایا گیا ہے اور جیل سپرنٹینڈنٹ اور وزارت دفاع کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ تو یہ صورتحال موجود ہے جی۔ اب آتے ہیں ذرا جیل کے اندر کی خبر میں آپ کو دے دوں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ جو سٹاف لگایا گیا تھا جو قیدیوں کے روپ میں تھا کہ وہ کوئی کھانا پکا کے لاتا ہے، کوئی خدمت کرتا ہے، کوئی خدمت سے مراد ہے کوئی برتن چھڑتن اٹھا کے لے جاتا ہے اور کوئی کپڑے لے جاتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ سارے کے سارے جیل کے قیدی نہیں تھے بلکہ وہ انٹیلیجنس آفیسر تھے اور انٹیلیجنس آفیسر تھے جو کہ عمران خان صاحب کے سیل میں بھی ڈیوٹی دے رہے تھے اور کوئی کسی روپ میں کوئی کسی روپ میں، تو وہ سب کو اس سارے عملے کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور اس میں سے شکایت یہ ملی کہ وہ بھی عمران خان صاحب کے قیدی جو قیدیوں کے روپ میں تھے اور تھے انٹیلیجنس کے لوگ ہی، اور وہ بھی عمران خان صاحب کے گرویدہ ہو گئے تھے کیونکہ ان کا
ان کو جاسوسی کے لیے ظاہر ان کو رکھا گیا تھا، لیکن وہ جاسوسی وہاں پہ کوئی ہوتی تو وہ جاسوسی کرتے، اور وہ جاسوسی کیا کرتے، خواب کرتے، کیونکہ عمران خان صاحب وہ کوشش یہ کرتے، ان کو انگیج کرتے خان صاحب کو ذرا گپے شپے لگانے کے چکر میں، اور بتایا بھی انہوں نے کہ جی میں فلاں جرم میں ہوں، تو عمران خان صاحب ان کو اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے، اور کبھی بھی انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس کو وہ رپورٹ کرتے، تو یعنی کہ مرچ مسالے والی خبریں چاہیے ہوتی تھیں، تو وہ ان سے پوچھتے تھے، ان کے آفیسرز، ان کے سینئرز، ہاں بھائی کیا لے کے آئے ہو، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں سر ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو بالکل بڑے ہمبل ہیں، اور وہ تو کوئی ایسی بات نہیں کرتے، نہ ہمارے خلاف کرتے ہیں نہ کسی اور کے خلاف کرتے ہیں، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم نے صرف اور صرف میری تو ساری جد و جہد جو ہے وہ پیسفل ہے، تو وہ بھی گرویدہ ہو گئے، اور وہ جب گرویدہ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو انہی کے فین نکلے، تو لہٰذا وہ سارے کا سارا عملہ تبدیل کر دیا گیا ہے، اور عملہ تبدیل کر کے اب نیا عملہ لگایا گیا ہے، تو اس لیے عمران خان صاحب کو ان کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے جی، اور بہت زیادہ محتاط رہیں، کیونکہ یہ سارا کنٹرول جو ہے وہ اس وقت انہی کے پاس ہے، اور تمام چیزیں کیمرے شیمرے ہر چیز انہی کے پاس ہیں، اور یہ سب کچھ کیونکہ ججز تک کو جیل ٹرائل کے دوران سب کچھ کنٹرول، اور ایک ایک چیز جو ہے وہ کی جا رہی ہے، ایک ایک چیز، ایک ایک قدم قدم پہ، تو یہ تو ہو رہا ہے، اور یہاں تک کہ جو جرنلسٹ، میں نام نہیں بتاؤں گا، جرنلسٹ جاتے ہیں تو ان کو بھی اس حد تک ان کی تلاشی لی جاتی ہے، اس حد تک تلاشی لی جاتی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، یعنی وہ آپ بیان ہی نہیں کر سکتے، تصور نہیں، وہ بیان ہی نہیں کر سکتے، کوئی بھی بندہ بیان نہیں کر سکتا کہ کس نوعیت کی تلاشی لی جاتی ہے، اور جرنلسٹوں سے بھی، اور اس لیے بہت سارے جو جرنلسٹ ہیں اب وہ اوائڈ ہی کرتے ہیں کہ چھوڑیں جی، ہم نے جا کے کیا کرنا ہے، ہم تو اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور خبریں جو ہیں وہ رپورٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ ہو رہا ہے، تو اب جو نئی ٹیم لگائی گئی ہے عمران خان صاحب کے خلاف، وہ تھوڑی سی ہارش ہے، اور ہو سکتا ہے وہ اپنی طرف سے بھی کوئی مرچ مسالے والی چیزیں جو ہے وہ بنا کے دے دے، تو عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس کو عمران خان صاحب کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا تو ظاہر رابطہ نہیں ہے، تو جو عمران خان صاحب کے جو فیملی ہے، جو لوگ ہیں وہ سن رہے ہیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ جو نئی ٹیم لگائی ہے وہ خواہ قیدی کے روپ میں ہے، خواہ وہ خدمت گزار کے روپ میں ہے، خواہ وہ کپڑے اٹھانے والا ہے، خواہ وہ برتن اٹھانے والا ہے، خواہ وہ صفائی کرنے والا ہے، خواہ وہ ادھر ادھر کرنے والا ہے، تو وہ سارا یہ ہے معاملہ جی، تو اس لیے جناب عمران خان صاحب نے اب ایک پٹیشن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے لگا دی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ہوتا ہے۔